میری دوست کے بھائی نے دھوکے سے مجھ سے میری نازیبا تصویریں لے لیں اور مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ مجبوری کے باعث میں نے اس کی بات مان لی۔ جہاں اس نے مجھے بلایا تھا میں وہاں پر پہنچ گئی اور پھر اس نے میرے ساتھ۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 17 سال ہے۔ دکھنے میں بہت ہی زیادہ پیاری اور خوبصورت ہوں۔ میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ہم لوگ اچھے خاندان سے تھے۔ میرے والدین کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا۔ مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ جتنے پیسے میں مانگتی مجھے مل جایا کرتے تھے، یا اب یوں کہہ لیں کہ مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اتنا زیادہ جیب خرچ مل جاتا تھا جس میں میرا گزارا بہت اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرے والدین نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس کروائی تھی۔ میں جو کوئی چیز بھی کہتی تھی میرے کہنے سے پہلے ہی میرے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو گھر والوں نے مجھے موبائل لے کر دے دیا تھا۔ ہم لوگ امیر تھے اور بہت امیر علاقے میں بھی رہتے تھے اور اسی طرح کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اس لیے جب میں اپنی سہیلیوں کو دیکھتی تھی سب کا کوئی نہ کوئی فرینڈ ضرور ہوتا تھا، جسے آپ بوائے فرینڈ بھی سمجھ لیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ میرے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کیوں نہ میرے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے میں دوسروں کو دکھا سکوں اور اپنے دل کی بات بھی اس سے کر سکوں، تاکہ میری سہیلیاں بھی میری عزت کرنے لگیں اور میں اپنے من کو بھی تھوڑا بہت ٹھنڈا کر سکوں۔ اپنے آس پاس منہ مارنے سے بہتر میں نے فیس بک کو سمجھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے وہیں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایک لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آ گئی تھی، جس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ بات چیت کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ میں تو پہلے سے ہی کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس سے مجھے ان چیزوں کا ایکسپوئر مل سکے، تو میں نے بھی آگے سے بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ اب کچھ دن تو بات تھوڑی بہت نارمل ہی رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بات مزید گہری ہو گئی اور شدت کے ساتھ ہونے لگی۔ اس نے مجھے اپنی تصویر بھی بھیج دی تھی اور وہ بھی بہت پیارا تھا۔ میں دیکھتے ہی پگھل گئی تھی اور اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی تصویر بھیج دی تھی، جسے دیکھنے کے بعد وہ بھی اپنی جان میرے اوپر نچھاور کرنے لگا تھا۔ اب نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، مجھے اس چیز کی ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور مجھے ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں بھولی بھالی سی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے ہی اس کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ اب بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ میں ساری رات کال پر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے میری زندگی اسی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر میں اسے بات نہیں کروں گی تو میری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس کو اپنی روح تک بھی محسوس کر لیا تھا۔ جب میں نے اس کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر سونپ دیا تھا تو مجھے کسی طرح کی بات کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ اس نے بھی مجھ سے کچھ ایسی ہی تصویریں مانگی تھی جو کہ مناسب نہیں تھی، لیکن مجھے اس وقت خاک سمجھ آنی تھی، میری تو عقل پر پردہ ہی پڑ گیا تھا۔ اس نے جو پکچر کہی تھی میں نے وہ اس کی بات کو مان لیا تھا اور اس کو ساری تصویریں بھیج دی تھی۔ اب کچھ دن تو معاملہ یوں ہی چلتا رہا اور مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ میں اس کی ہر بات کو مانتی چلی گئی،
لیکن ایک دن اس نے ایسی فرمائش کر دی کہ جسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ آخری منزل تک جانا چاہتا تھا۔ جب وہ میں بات مانی تو اس نے مجھے میری تصویریں بھیج دیں اور کہا کہ دیکھو میرے پاس تمہاری ساری تصویریں محفوظ ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ تمہاری تصویریں وائرل کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی بھیج دوں گا، اور جتنا تمہارا فرینڈ سرکل ہے میں سب کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گا، تو تمہاری عزت اور تمہارے گھر والوں کا رتبہ سارا کچھ خاک میں مل جائے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور مجھے تب ہوش آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ خیر، اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے جو جگہ اور وقت بتایا تھا میں اس سے ملنے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے یا اس کو سونپنے کے لیے میں پہنچ چکی تھی۔ میں جاتے ہی اپنا موبائل ساتھ لے گئی تھی اور اس نے وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہوتے ہی میری تمام تصاویریں وہ ڈیلیٹ کر دے گا۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس کو دیکھنے کے بعد میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سہیلی کا بھائی ہی تھا، اور وہ آگے وحشی درندہ بنا ہوا بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی لوکیشن آن کی ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ ابھی وہ میرے طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اتنے میں زوردار دھڑم سے دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے میری بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن اس کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی لوکیشن پہلے سے ہی آن رکھی ہوئی تھی، جس سے پولیس والوں کو مجھے ٹریک کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ دوستو، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کم عمر بچیوں کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو، آپ کو کبھی بھی ایسی کسی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی چاہیے کہ جو کہ کل کو آپ کے سامنے ہی آ کر آپ کی زندگی تباہ کر دے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔